الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين الكرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا. 11واں پارہ سورہ توبہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دو باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا. سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرو. یہ اللہ کا ڈر اور تقوی ایسی چیز ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے بے شمار آیتوں میں بیان فرمایا. اور نماز کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں نماز ادا کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے، بری باتوں سے روکتی ہے. برے کاموں سے بچنا، بری باتوں سے بچنا، یہی تقوی ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقوی ہے. اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرنا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا، اپنے کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا صحیح استعمال کرنا، یہی تقوی ہے. اور اللہ جل جلالہ نے روزے کا حکم دیا. اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے. اللہ نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزوں کا اہتمام کر کے متقی بن جاؤ. روزہ رکھ کر تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے. ابھی 3-4 دن پہلے حج کے دن ختم ہو گئے. اللہ جل جلالہ نے حج ادا کرنے کا حکم دیا. کیوں دیا؟ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں جن آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے عمرہ ادا کرنے کا، حج ادا کرنے کا اور اس کے احکامات بیان فرمایا ہے، ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے 5 مرتبہ کہا کہ حج ادا کرنے کے ذریعے سے تقوی پیدا کرو.
تقریباً قرآن مجید کا 1.5 صفحہ ہے، چند آیتیں ہیں ایک ہی جگہ جہاں اللہ نے حج کا حکم دیا۔ ان چند آیتوں میں اللہ نے 5 مرتبہ کہا واتقوا اللہ اتقا واتقون۔ انہی آیتوں میں اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو، عقل رکھنے والوں، تقوی اختیار کرو، یہی اصل سرمایہ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ابھی الحمدللہ ساری دنیا میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی کا عمل کیا۔ اور دنیا کے اندر کروڑوں مسلمانوں نے قربانی کا عمل کیا۔ قربانی کے عمل سے بھی اللہ یہی چاہتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ میرے بندو، قربانی کا گوشت، قربانی کا خون میرے دربار میں نہیں پہنچتا، مجھے یہ جانوروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اصل بنیاد، اصل سرمایہ قربانی کے عمل سے تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو، اور اپنی زندگی کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچاؤ، یہی اصل دولت ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اور دوسری بات بیان فرمائی تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، یہ سب سچوں کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تقوی کی نعمت پانا ہو تو سچوں کی صحبت میں رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پانا ہو تو اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں بیٹھو۔ جب تم سچوں کے ساتھ رہو گے
تقوی کی نعمت کو تم حاصل کر لو گے۔ اس کائنات کے اندر ساری مخلوق میں سب سے بہترین جماعت اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ سچی جماعت، ساری کائنات میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی جماعت اور وہ پاکیزہ جماعت نبیوں کی ہے، رسولوں کی ہے، پیغمبروں کی ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا، میرے بندو، اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو، تو اللہ نے فرمایا نبیوں کی محبت، نبیوں کی عظمت، نبیوں سے تعلق، نبیوں کی سیرت اپناؤ، اپنے دل میں پیدا کرو، تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نبیوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ ہم کو کہاں نصیب ہوگا؟ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن نبیوں کے واقعات پڑھ کر، نبیوں کے حالات پڑھ کر یا سن کر، نبیوں کی سیرت پڑھ کر یا سن کر تقوی کی نعمت پا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی سیرت پڑھو، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کی سیرت پڑھو، ان کے اعمال پڑھو، اللہ کا تقوی کی نعمت حاصل ہوگی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جتنے نبیوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیا یا احادیثوں میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، مستقل کتابیں ملتی ہیں، اردو میں، کنڑ میں، انگلش میں، نبیوں کے واقعات کی مستند معتبر کتابیں خرید کر پڑھو یا سنو، نبیوں کے حالات، نبیوں کے واقعات، نبیوں کی سیرت پڑھنے سے، سننے سے اپنے دل کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو کائنات کے اندر سب سے زیادہ سچی جماعت نبیوں کی ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی سیرت پڑھو، ان کے اعمال پڑھو اور ان کے اخلاق پڑھو، ان کے کارنامے پڑھو، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے پڑھو یا سنو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی زیادہ محبت کرنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، یہ واقعات پڑھو، اپنے دل کے اندر بھی
اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چروا رہے تھے۔ ممکن ہے سینکڑوں مرتبہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک جگہ بکریاں چروا رہے تھے، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنی زبان سے بلند آواز سے یوں کہنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت وہ بیان کر رہا تھا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی زبان سے سنا، دل میں محبت اور زیادہ پیدا ہوئی۔ اس کے قریب گئے اور کہا، او اللہ کے بندے، دوبارہ اللہ کا نام لے لے، اللہ کی پاکی بیان کر دے، میرا جی چاہتا ہے دوبارہ سنو۔ وہ آدمی کہنے لگا، ابراہیم میں ایسے ہی اللہ کا نام لے لوں یہ نہیں ہوگا، مجھے کیا ہدیہ تحفہ دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھو اتنی بکریاں، اس کا مالک میں ہوں، یہ میری بکریاں ہیں، ایک مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کر دے، آدھی بکریاں تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار۔ وہ دوبارہ کہنے لگا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب دوسری مرتبہ کہا، ابراہیم اپنے وعدے کے مطابق آدھی بکریاں اس کے حوالے کیا اور پھر کہنے لگے، وہ اللہ کے بندے تیسری مرتبہ کہہ دے، میرا اللہ کا نام میں سننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ خواہش، یہ تمنا آج ہمارے دلوں میں نہ رہی۔ اللہ کا نام لینے میں ہمیں مزہ نہیں ملتا، اللہ کا قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں ملتا۔ اگر مزہ ملتا، حلاوت ملتی، کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ، 500 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتے، اللہ کا نام لینے میں اگر ہمیں مزہ ملتا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھا کرتے، درود پڑھنے میں اگر ہمیں مزہ ملتا، کم سے کم صبح اور شام 500 مرتبہ درود کا اہتمام کرتے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں دن میں کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھتے۔ استغفر اللہ ربی استغفار پڑھنے میں مزہ ملتا، روزانہ ہم استغفار کرتے، قرآن پڑھنے میں مزہ ملتا، روزانہ کم سے کم 100 پارہ تلاوت ہم کیا کرتے، مگر حال کیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تسبیحات کرنے کے لیے تیار نہیں، درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری محبت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ دلوں کے اندر اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق،
اللہ سے عشق اپنے اندر پیدا کرو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، ایک اور مرتبہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کر دے۔ اس نے کہا اور کیا ہدیہ تحفہ دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو آدھی بکریاں میری، ان جانوروں کا میں مالک، آپ کہہ دو یہ آدھی بکریاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پھر وہ کہنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ بکریاں اس کے حوالے کیا اور آخر میں پھر کہا او اللہ کے بندے، یہ جنگل بیابان تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ایسی تنہائی میں اللہ کا نام لینے میں، اللہ کا نام سننے میں کیا مزہ ملتا ہے۔ خانقاہوں میں جانے والے لوگ جانتے ہیں صحیح مرشد ہو، صحیح ولی ہو، وہ اللہ کا ولی اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہتا ہے روزانہ مراقبہ کرو، تنہائی میں بیٹھو اور یوں تصور کرو اللہ کی رحمت میرے دل پہ نازل ہو رہی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر، اندھیروں میں بیٹھ کر مراقبہ کیا جاتا ہے۔ مراقبے کے اندر اللہ کی محبت کا مزہ، اللہ کی عظمت کا مزہ جو پاتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں۔ جاؤ خانقاہوں میں، جاؤ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ کی محبت دلوں کے اندر ایسا پیدا ہوتی ہے۔ یہ جنگل بیابان تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تنہائی کا، جنگل بیابان کا موقع ہے۔ وہ اللہ کے بندے ایک اور مرتبہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کر دے۔ وہ آدمی کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس نہ جانور ہے، تیرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، اگر میں اللہ کا نام لے لوں تم کیا دو گے تحفہ، کیا ہدیہ دو گے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا او اللہ کے بندے، کیا تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے میرے پاس جانور نہیں، میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں کہ میں آپ کو دوں۔ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں جب تو جانوروں کا مالک ہو گیا، جانوروں کا اونر ہو گیا، ان جانوروں کو چرانے کے لیے کوئی غلام کی ضرورت پڑتی ہے، کسی آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کا نام لے لے، تیرے جانوروں کو چرانے کے لیے، تیرے جانوروں کی خدمت کے لیے میں تیار، میں غلام بننے کے لیے تیار۔ جب ابراہیم نے یوں کہا وہ اپنی اصلی شکل میں آیا، کہنے لگا ابراہیم میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے کہ جاؤ میرا محبوب، میرا خلیل جنگل بیابان میں جانوروں کو چروا رہا ہے، جا کر دیکھو، ان کا امتحان لو، ان کے دل میں جانوروں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ ابراہیم اللہ کے حکم سے آپ کے دل کا امتحان لینے کے لیے یہ جنگل بیابان میں آ کر میں نے اللہ کا نام لیا، آپ یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ نبیوں کے واقعات
پڑھنے سے سننے سے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نبیوں کے حالات پڑھو۔ قرآن مجید کے اندر 14واں پارہ سورہ نحل کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ میرے بندو ابراہیم کی سیرت پڑھو، ان کے اخلاق پڑھو، ان کی زندگی دیکھو۔ وہ اپنے زمانے میں اور اپنی قوم کے لیے اپنی برادری کے لیے وہ مقتدا تھے، پیشوا تھے، رہبر تھے۔ ان کی زندگی کا حال کیا، نبی ہیں، نبوت کے عہدے سے نوازا گیا ہے، مگر دل کا حال کیا؟ دل کے اندر تقویٰ ہے، دل کے اندر اللہ کی غلامی کرنے کا جذبہ ہے، دل کے اندر اللہ کی بندگی کرنے کا جذبہ ہے، دل کے اندر اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانے کا جذبہ ہے۔ قانتا للہ حنیفا، جب اللہ کا کوئی پیغام اللہ کا کوئی حکم ان کے سامنے آ جاتا ہے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ یکسو ہو کر ساری کائنات سے ہٹ کر کٹ کر یہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، ان کے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف تقویٰ پایا جاتا ہے۔ قانتا للہ، مکمل طور پر یہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے غلام، اللہ کی بندگی کرنے والے، رتی برابر ان کے دل میں شرک نہیں، کفر نہیں، غیر اللہ کی محبت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ آخر کی آیتیں اللہ نے بیان فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اس زمانے کو، ان دنوں کو یاد کرو جن دنوں میں، اس زمانے میں اللہ جب بھی کوئی حکم نازل کرتا اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم میری اطاعت کرنے والے، میری غلامی کرنے والے، میری بندگی کرنے والے تم بن جاؤ، تم بن جاؤ۔ جب اللہ نے کہا فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کا میں غلام ہوں، رب العالمین کا میں اطاعت کرنے والا ہوں، رب العالمین کا میں غلامی کرنے والا ہوں۔ یہ اطاعت کا جذبہ میرے اندر، آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا اللہ نے کہا ابراہیم یہ آپ کی بیوی ہاجرہ، یہ آپ کا بیٹا اسماعیل لے کے جاؤ، جنگل بیابان میں چھوڑو، رتی برابر، رتی برابر سوچا نہیں اور غور و فکر کیا نہیں۔ اللہ نے کہا فوراً چلے گئے جنگل بیابان میں چھوڑ کے، پھر اللہ نے کہا یہاں سے واپس جاؤ۔ بخاری شریف کا 13واں پارہ، جیسے ہی اللہ کا پیغام آیا جنگل بیابان میں بیت اللہ، کعبۃ اللہ جہاں آج ہے، اس زمانے میں انسانوں کا، جنات کا، جانوروں کا کوئی بسیرا نہیں، بیت اللہ کی در و دیوار بھی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، کعبۃ اللہ گر گیا، دیواریں منہدم ہو گئی، تو ایسے جنگل بیابان میں
اللہ نے کہا یہاں چھوڑو، جاؤ واپس۔ ابراہیم چھوڑ کے اپنی بیوی ہاجرہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے کہا اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، بتائے بغیر وہاں سے واپس ہو رہے تھے۔ بیوی کی محبت کیا ان کے دل میں نہیں تھی؟ اور اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی محبت کیا ان کے دل میں نہیں تھی محبت؟ مگر اللہ کے حکم کے سامنے بیوی کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرو، اپنی زندگیوں میں پیدا کرو۔ جب اسلام کا، شریعت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے، وہ شریعت کا حکم ہمارے ذہن کے خلاف، ہمارے دماغ کے خلاف، ہمارے سوچنے سمجھنے کے خلاف نظر آئے، دماغ اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات سب کچھ قربان کر دو۔ شریعت پر میں زندگی گزاروں گا، اسلام پر میں زندگی گزاروں گا۔ نکاح کے موقع پر ماں کی خواہش اور رشتہ داروں کی خواہش ہم پوری کرنے والے، جب کوئی شریعت کا حکم بتائے نکاح یوں کرو، ولیمہ یوں کرو، تجارت کا مسئلہ ہے، شریعت کا یہ حکم، اسلام کا یہ حکم، زندگی میں جتنے شعبے ہیں، جب اسلام شریعت کا حکم بتایا جائے، لوگ کہتے ہیں کیا کروں، میرے حالات ساتھ نہیں دیتے، میرا گھرانہ میرا ساتھ نہیں دیتا، چہروں پہ داڑھی چھوڑو کہتے ہیں، بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں، چہروں پہ داڑھی زندہ کرو، لوگ صاف کہتے ہیں، میری ماں میرا باپ مجھ سے کہتے ہیں ابھی تو نوجوان ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، چہرے پہ داڑھی چھوڑنے کی کیا ضرورت، میری ماں تیار نہیں، میرا باپ تیار نہیں، میرا قبیلہ خاندان تیار نہیں۔ لوگوں کے خواہشات ہم پوری کرنے والے، اللہ کے غلام بن کے، اللہ کے بندے بن کے ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، شریعت کے پابند بن کے ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اطاعت کا جذبہ سیکھو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے سیرت سے سیکھو اطاعت کا جذبہ۔ اللہ کا حکم آیا، بیوی کو قربان کرنے کے لیے تیار، اللہ کا حکم آیا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے جب بھی کہا ابراہیم تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے غلام بن جاؤ، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، فوراً ابراہیم نے کہا یا اللہ میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے احکامات ایسے پورا کیے، اللہ کے وعدوں کو ایسا پورا کیا، اللہ کی ایک ایک بات عمل کر کے دکھایا، ایسا پورا کیا، ایسا پورا کیا۔ قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ نجم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، دیکھو یہ ابراہیم ہے جنہوں نے اپنے رب کا ایک حکم مان کر اللہ کا وعدہ پورا کیا، یہ اللہ کے غلام بن کے، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاری، اللہ کا ایک حکم انہوں نے پورا کیا، اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سال میں ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی
قربانی کا عمل زندہ کر کے ہم یہ دکھائے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے ایک جانور کو قربان کر کے دکھا دیا، ہم سنت کو زندہ کرنے والے، اور بچپنے میں اپنی ختنہ کروا کے دکھا دیا۔ یہ ختنہ کروانا بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 80 سال کی عمر، 80 سال کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ کروائی۔ ان کا یہ عمل اللہ قیامت کی صبح تک باقی رکھا۔ اب کوئی سوال نہ کرے، 80 سال بڑھاپا کا عالم، ایسے بڑھاپے میں یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ نبی کے عمل پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، نبی کے کسی عمل پر سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کوئی کافر سوال کرے تو کرے، مسلمان ایمان رکھنے والا نبی کے عمل پہ سوال نہ کرے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ 80 سال کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ختنہ کروایا، اللہ نے وہ حکم، وہ عمل قیامت کی صبح تک باقی رکھا۔ ہم بچپنے میں اپنی ختنہ کروا کے یہ پیغام دیتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، سال میں ایک مرتبہ قربانی ادا کر کے یہ پیغام دیتے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ سال بھر، زندگی بھر اللہ کے احکامات کہاں چلے گئے؟ سال میں ایک مرتبہ ہم نے سنت کو زندہ کیا، روزانہ 5 مرتبہ نمازوں کا اہتمام، یہ کہاں چلا گیا؟ روزانہ 3 رات قرآن کی تلاوت کا عمل، یہ کہاں چلا گیا؟ درود کا عمل کہاں چلا گیا؟ استغفار کا عمل یہ کہاں چلا گیا؟ سچائی، امانت داری، یہ عمل کہاں چلا گیا؟ زندگی بھر اللہ کے غلام، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنا، یہ کہاں چلا گیا؟ یہ سیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، قانتا للہ حنیفا۔ اللہ نے بیان فرمایا، یہ یکسو ہو کر، ساری کائنات سے کٹ کر اور الگ ہو کر یہ اللہ کے ہو کے رہے، اللہ کے غلام بن کے رہے، اللہ کے بندے بن کے رہے، فرما بردار بن کے رہے۔ یہ اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ شاکرا لانعمی، اللہ کی ایک ایک نعمت کے شکر گزار تھے۔ اللہ سینکڑوں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی نعمت نبوت سے مالا مال کیا۔ نبوت سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی، نبوت سے نوازا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کتنی بڑی نعمت! شاکرا لانعمی، اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر کرنے والے۔ یہ سبق لو، اللہ ہم کو بھی ہزاروں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہم نہیں بنے۔ ہم اللہ نے دی کتنی بڑی نعمت، یہ نعمت کا صحیح استعمال نہیں۔ زبان میں بولنے کی نعمت ملی، زبان کا صحیح استعمال نہیں۔ ہاتھ ملے، ہاتھوں کا صحیح استعمال نہیں، اور کان ملے، کانوں کا صحیح استعمال نہیں۔ پیروں میں چلنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت، ان نعمتوں کا
ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ ان نعمتوں کو نماز میں کھڑے ہو کر نعمت کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور یہ حاصل کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے میرے اور آپ کے نبی کی اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا آپس میں تعلق، میں کیا بتاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر، اس پیغمبر سے میرے اور آپ کے نبی نے محبت فرمائی، اپنے تعلق کا اظہار صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کا 21واں پارہ، مسلم شریف جلد دوم میں صاف روایت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے راضی رہتی ہے، خوش رہتی ہے، میں جان لیتا ہوں، عائشہ جب تو مجھ سے کچھ ناراض ہو جاتی ہے، میں جان لیتا ہوں۔ شوہر ہونے کی نسبت سے میرا جملہ یاد رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ، میاں شوہر کا رشتہ، شوہر کی نسبت سے کبھی کبھی عائشہ غصہ ہو جاتی تھی، ناراض ہو جاتی تھی، نعوذ باللہ، کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ۔ عائشہ اللہ کے نبی جو نبی ہیں، نبی ہونے کی حیثیت سے امی جان عائشہ کبھی ناراض نہیں ہوئی۔ میری بات سمجھو، عائشہ نبوت کی بنیاد پر کبھی اللہ کے نبی سے ناراض نہیں ہوئی، نبوت کی وجہ سے امی جان عائشہ کبھی غصے میں نہیں آئی۔ کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ، یہ شوہر کا رشتہ ہے، یہ خاوند کا رشتہ ہے۔ خاوند کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے کبھی کبھی عائشہ اللہ کے نبی سے اپنے غصے کا اظہار، اپنی ناراضی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، عائشہ تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، میں پہچان لیتا ہوں، جب تو مجھ پر غصہ ہو جاتی ہے، میں پہچان لیتا ہوں۔ امی جان عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، جب کوئی بات میں کہتا ہوں خوشی میں تو یوں کہتی ہے، میرا نام لے کے کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، ایسا ہی ہے۔ جب تو راضی ہوتی ہے، میرا نام لے کر اللہ کی قسم کھاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی ہے۔ جب تو کچھ ناراض ہو جاتی ہے تو کہنے لگتی ہے، ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہے۔ میرا نام لینے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، میں محسوس کر لیتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، عدل واللہ یا رسول اللہ ما احضر الا اسمک، آپ نے صحیح کہا، برحق کہا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں صرف زبان سے ابراہیم کا نام لیتی ہوں، مگر میرے دل کے اندر آپ ہی آپ رہتے ہیں، میرے دل کی گہرائی میں آپ کی محبت، آپ سے تعلق، آپ سے عشق ہے، مگر زبان سے ابراہیم کا نام لے لیتی ہوں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا
جانتی تھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے کتنی محبت، کتنا پیار، کتنا تعلق قائم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے یہ صفات، یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ ہود کے اندر چھوٹی آیت، اس آیت کے اندر اللہ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ان ابراہیم لحلیم، یقینا ابراہیم علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے، بڑے برداشت کرنے والے، بڑے حلم رکھنے والے۔ ان کی صفت صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی۔ ان کے اوپر دنیا والوں نے کیا کیا حالات لے کر آئے، دنیا زمانے نے دیکھا کیا کیا حالات آئے، ان حالات کے اندر انہوں نے کیسا صبر کیا، کیسے تحمل کیا۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ دنیا کے اندر حالات آ جائیں، صبر کرو، تحمل اور برداشت کی صفت پیدا کرو۔ زندگی میں کبھی اپنی بیوی کوئی بات کہہ دے، صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ کوئی کہہ دے تو آپ کا دل گوارا نہ کرے، صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ تمہاری بہن، تمہارا بھائی، تمہارا پڑوسی کوئی ایسی ویسی باتیں کہہ دے جو تمہارا دل، تمہارا دماغ قبول نہ کرے، برداشت کرنے کی عادت پیدا کرو، صبر کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق آگے اللہ نے فرمایا، لحلیم اواہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دربار میں رونے والے، دارو قطار رونے والے، دن میں، رات کے اندھیروں میں کثرت سے دعائیں کرنے والے۔ کیا یہ کہ دنوں رات اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت میں رونے والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، کیسے کیسے حالات ہمارے سروں پر آ رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں، اور اللہ کے دربار میں رونے دھونے کا اہتمام نہیں، رونے کا مزاج پیدا کرو۔ بیماری آتی ہے اور بیوی کی طرف سے کوئی حالات آئے، ماں باپ رشتے داروں کی طرف سے حالات آئے، دیکھو کتنے لوگ ہیں حالات کی وجہ سے روتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں رونے والے، اللہ کی خشیت میں رونے والے، یہ مزاج پیدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں رونے والے، اللہ کے ڈر سے رونے والے، آخر میں فرمایا منیبن، ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہونے والے۔ کیسے کیسے حالات ہندوستان میں آ رہے ہیں، مدرسوں پر حالات، مسجدوں پر حالات، درگاہوں پر حالات، قبرستانوں پر حالات، اور ہمارے مسلمانوں کے دکانوں پر، گھروں پر، دانوں پر، مالوں پر حالات۔ کوئی رونے والا نہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں، اللہ سے معافی مانگنے والا نہیں۔ اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، دعاؤں کا اہتمام، اللہ کی محبت میں رونے کا اہتمام، یہ اخلاق ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ صفات ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ یہ خوبصورت اخلاق اپنی زندگیوں میں پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ مدرسوں پر، مسجدوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ ماشاءاللہ، آپ کی قربانیاں، آپ کی محنتیں، آپ کے مجاہدے، آپ کی دعائیں، آپ کی فکروں کا نتیجہ اللہ نے اتنی بڑی مسجد تیار کروا دیا۔ یہ سب آپ کی محنتوں
آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماشاءاللہ جب بھی کوئی تقاضا آتا ہے دل و جان سے اللہ کے گھر پر اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بچے تو خرچ کرنے والا بن جا، اللہ تجھ پر خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ رمضان میں آپ کے سامنے کہا گیا جہاں ہماری مسجد کے بیت الخلا ہے اس کو توڑ کے نئی عمارت بنانا ہے، 2 منزلہ، اور اس طرف سیڑھیاں بھی بنانا ہے۔ آپ سے کہا گیا تقریباً 40 پر 5 لاکھ روپیوں کا خرچہ رہا ہے۔ یہ سب آپ کے محنتوں، آپ کی فکروں سے پورا ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کے نام پر اپنا مال خرچ کرنے والے بنو، نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ دینے والے بنو۔ یہ جو عمارت بننے والی ہے اس کا نقشہ مسجد کے باہر صحن میں لگایا گیا ہے، دیکھتے ہوئے جاؤ یا بعد میں دیکھو سمجھ میں آ جائے گا، اور مسجد کے اندر بھی ادا کرو، مسجد کے باہر بھی انشاءاللہ ہمارے نوجوان گولیاں پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نام پر مسجد کے لیے اپنا مال زیادہ سے زیادہ دینے والے بنو۔ یہ آپ کے مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔